جس آدمی کا وضو نہ ہو یا اسے نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو، یعنی پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو وضو اور غسل کی جگہ وہ تیمم کرے گا۔ وہ صورتیں جن میں تیمم کیا جائے، ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے وضو اور غسل کرنے سے، ایسی بیماری کہ وضو اور غسل سے اس کے زیادہ ہونے کا اندیشہ ہو یا دیر سے اچھے ہونے کا اندیشہ ہو، خواہ وہ یوں کہ اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وہ وضو کرتا ہے یا نہاتا ہے تو اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے یا بیماری بڑی لمبی اور طویل ہو جاتی ہے، یا کسی ماہر طبیب ڈاکٹر صحیح العقیدہ مسلمان نے اسے کہا ہو کہ اگر پانی استعمال کرو گے تو یہ بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے اچھے ہوگا، تو اس صورت میں بھی تیمم کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ محض اگر اس کا اپنا خیال ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، یا غیر مسلم ڈاکٹر نے، طبیب نے، حکیم نے اسے پانی کے استعمال سے روکا، یا کسی معمولی سے حکیم نے اس کو روک دیا، یا کسی فاسق فاجر حکیم طبیب ڈاکٹر نے روک دیا، تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسی صورت میں تیمم جائز نہیں ہے بلکہ وضو کرنا لازم ہوگا۔ دوسری صورت تیمم کے کرنے کی کہ چاروں طرف سے پانی ایک ایک میل تک نہ ہو، تب بھی اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اگر گمان ہو کہ 1 میل کے اندر پانی مل جائے گا تو اس کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری صورت، اتنی سردی ہو کہ نہانے سے یا وضو کرنے سے مر جانے کا اندیشہ ہو یا بیمار ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو، یقین قوی ہو، اور کوئی لحاف، گرم کپڑا، سویٹر، چادر، کوٹ بھی نہیں ہے کہ نہانے کے بعد وہ اوڑھ لے، یا آگ بھی نہیں ہے جو آگ جلا کر تاپ لے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اور چوتھی صورت کہ جنگل میں ہے، ڈول اور رسی پاس نہیں ہے کہ پانی اس سے کھینچے، تو تیمم کر کے نماز پڑھے۔ یا درندے یا دشمن کا خوف ہو، یا کسی موذی جانور کا صحیح اندیشہ ہو نقصان پہنچانے کا، یعنی پانی تو ہے مگر جہاں پانی ہے وہاں دشمن ہے، یا کوئی درندہ ہے کہ اگر پانی لینے جاتا ہے، وضو کرنے یا نہانے کے لیے جاتا ہے تو وہ دشمن حملہ کر کے مار دے گا جان سے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کر لے۔ یا پیاس کا خوف ہو کہ اگر وضو کرے یا وہ غسل کرے گا تو پانی ختم ہو جائے گا، پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا اور پیاس سے مر جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی پانی پینے کے لیے رکھ لے اور وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ پانی کا مہنگا ہونا، پانی مول بکتا ہے، پیسوں سے لوگ دیتے ہیں، جب یہ خریدنے گیا تو انہوں نے دگنی قیمت کر دی، مثلا 10 روپے لیٹر پہلے بک رہا تھا، اور جب ہی غسل یا وضو کے لیے اس نے پانی خریدنا چاہا تو انہوں نے ڈبل قیمت کر دی، تو ایسی صورت میں بھی پانی نہ خریدے، تیمم کرے۔ اگر یہ گمان ہو کہ پانی کی تلاش میں نکلے گا تو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے گا، قافلہ چلا جائے گا، ریل یا بس گاڑی نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی پانی کی تلاش میں نہ جائے بلکہ تیمم کر لے۔ ایسی صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ یہ گمان ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے گا تو عید کی نماز سے رہ جائے گا، عید کی جماعت بالکل قریب ہے، جماعت ہونے والی ہے، اب ظاہر ہے وضو کرنے کے لیے وقت لگے گا، وضو کرتا ہے تو جماعت سے رہتا ہے، یا اس پر غسل فرض ہے، نہاتا ہے تو بھی جماعت سے رہ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کر کے نماز عید ادا کر لے۔ جو شخص میت کا وارث اور ولی نہ ہو اور اسے نماز جنازہ فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے کہ وہ بھی تیمم کر کے نماز جنازے میں شامل ہو جائے۔ اگر وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کی وجہ سے جنازہ روکا جا سکتا ہے، یعنی وہ ولی ہے، وارث ہے کہ وہ آئے گا تو جنازہ ہوگا، تو اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، وہ وضو کرے۔ اور جس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، ایسے آدمی کو تیمم جائز ہے نماز جنازے کے لیے۔